قرآن فرماتا ہے سنو پہلی بات کہ تم کیسے انتخاب کرو کہ کون سا گروہ سیدھے راستے پر ہے. فرمایا جو انعام یافتہ بندوں کی پیروی کر رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. اب یہ کیسے تعین ہو کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن خود فرماتا ہے سنو انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے. سب سے پہلی جماعت، پھر صدیقین کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر اولیاء کی ہے. فرمایا جو مکتبہ فکر اور جو مسجد کا امام اور جو درس قرآن دینے والا مدرس اور جو بیان کرنے والا خطیب اگر تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کی عظمتوں کو بتائے، سمجھ جاؤ یہی سیدھے راستے پر ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے. اب بات شعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کریں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے فرمایا کہ اولیاء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے تو اولیاء کے راستے کو بتاتا کون ہے؟ اولیاء کا ذکر کرتا کون ہے؟ ان کی عظمتوں کو بیان کرتا کون ہے؟ پتا چلا کہ اہل سنت وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا غلام بنا دیا، اور یہی اہل سنت اولیاء کے دامن سے لپٹ کر کل بروز قیامت جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. قرآن فرماتا ہے کہ صراط مستقیم وہ اولیاء کا راستہ ہے. قرآن کیا فرماتا ہے بولیں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اولیاء کا راستہ کیا ہے. یہ سوال ہے. آج اگر اہل سنت کے لوگ اس کو سمجھ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. آج کی نصیحت میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا دلائل کے ساتھ کہ ولی کا راستہ ہے کیا. اب سن لو نا، اس کے بعد انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے اس راستے پر چلنا، جنت تک پہنچ جاؤ گے. سمجھ میں آئی سوال؟ آپ کے پاس جواب تھا اس کا؟ 2 جملوں میں بتایا ولی کا راستہ کیا ہے. بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا آپ اولیاء کے راستے پر؟ آپ بولے ہاں ہیں. کیا راستہ ہے ولی کا؟ نماز پڑھنا، وہ منافق بھی پڑھتا تھا. روزہ رکھنا، وہ منافق بھی رکھتا تھا. زکوٰۃ دینا، وہ منافق بھی دیتا تھا. حج کرنا، آج بھی منافق کر رہے ہیں. صحیح ہے. اللہ کے نام میں مال خرچ کرنا، یہ بھی منافق کر رہے ہیں. قربانی کرنا، یہ بھی منافق کر رہے ہیں. تو کیا ہے پھر؟ نعت پڑھنا، یہ منافق نعت بھی پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا نا. یہ سب میں نے اعمال ذکر کر دیے. نیاز بھی منافق اب کھا رہا ہے، سویم بھی کر رہا ہے. اب کوئی پوچھے بھائی ایک جملے میں بتا دو ہمیں ولی کا راستہ کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اس راستے پر ہم بھی گامزن ہو جائیں. الحمدللہ غوث اعظم کے نالین کا صدقہ ہے، میں بڑے وضوح کے ساتھ بتا رہا ہوں تمام اولیاء کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ولی کا راستہ وہ عظیمت کا راستہ ہے. ولی کا راستہ، منافق ہمیشہ رخصت کے پیچھے بھاگتا ہے. ولی ہوتا ہے صف اول میں آ کر خدا کے دین کے حوالے سے کام کرتا ہے. ایک ہے رخصت، جان بچانا، جان بچا کر نکل جانا. ایک ہے عظیمت، مطلب ولی ہمیشہ صف اول میں آ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. ولی ہمیشہ بولے صف اول میں آ کر، تو پہلی صف میں آ کر اللہ کے دین کا تحفظ کرنا یہ ولی کا راستہ ہے. لہذا جو اس پر عمل کر رہا ہے وہی اولیاء کے راستے پر ہے. قرآن نے انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ انبیاء. کس کا ذکر کیا بولیں؟ مجھے کوئی ایک نبی بتا دیں جس نے اللہ کے دین پر حملہ ہوا ہو اور رخصت پر عمل کیا ہو. کوئی نبی بتا دیں. آپ نہیں بتا سکتے. جتنے انبیاء ہیں سب کو دیکھیں، سب عظیمت کی راہ پر گامزن. میں خلاصہ کر رہا ہوں، یقین کریں فجر کی اذان ہو جائے اگر میں ایک ایک نبی کے حوالے سے ایک ایک مثال دوں آپ کو. انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی. انبیاء ہمیشہ صف اول میں. کوئی نبی خدا کے دین پر حملہ ہوا تو گھر میں نہیں بیٹھا، سب پہلی صف میں نظر آئے. اور انبیاء پوری امت میں سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. انبیاء کا راستہ عظیمت کا راستہ، انبیاء کا راستہ ابائیں صدیقین.
سب سے پہلے صدیق اکبر، صدیقین میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا مقام. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیشہ عظیمت کی راہ پر سفر کیا ہے. جب ابو بکر صدیق کے والد، کاش آپ یار یہ سمجھ کر جانا، انشاءاللہ مجھے آپ دعائیں دو گے کہ آج آپ کو بتا دیا کہ ہے راستہ کون سا. اب اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہو، کسی کی طرف توجہ نہ دو. یہی راستہ جنت کی طرف ہے. خوش فہمی میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن بہت کم ہے جو واقعی میں اولیاء کے راستے کو پہچان کر اس کی پیروی کر رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ آپ ان میں شامل ہو جاؤ، آ جاؤ ان میں شامل ہو جاؤ انشاءاللہ. یہ جنت تک لے جائے گا راستہ. سنو، صدیق اکبر کے والد جب ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کی شان میں بیعت بھی کہ آپ نے کیا کیا؟ چانٹا رکھ دیا. کیا کیا؟ یہ عظیمت کا راستہ ہے کہ رخصت کا؟ بولیں عظیمت کا راستہ ہے نا. باپ سمجھ کے چھوڑا نہیں، چانٹا مار دیا. یہ ہے صدیق اکبر کی شان. اب آ جائیں شہداء، تو وہ تو ہوتا ہی شہید عظیمت کی راہ پر گامزن ہو کر. شہداء کا راستہ کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی جان دینے کا. شہداء کا راستہ ہے ہی جان دینے کا. اب آخری بچے اولیاء. اولیاء کا راستہ بھی عظیمت کا راستہ ہے. امام اعظم کو ولی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ الحمدللہ ولیوں میں ان کا بڑا درجہ ہے. بولو سبحان اللہ. امام اعظم نے اللہ کے دین کی خاطر، اہل بیت کی خاطر جیل میں برداشت کیا اور جام شہادت نوش فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بولو سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے کہ نہیں کھائے خدا کے دین کے لیے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر علل اعلان بد مذہبوں کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ بولو سبحان اللہ. مجدد پاک امام ربانی ہو تو انہوں نے معاذ اللہ جو اکبر بادشاہ دین پیش کر رہا تھا، علل اعلان اس کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے علل اعلان ہندوؤں کا مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو سبحان اللہ. غریب نواز نے ہندوستان میں علل اعلان ہندوؤں کا مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ تمام اولیاء کو دیکھو. پھر آؤ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی بتائے علل اعلان عظیمت کے راستے پر گامزن ہو کر بد مذہبوں کا مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ پیر مہر علی شاہ اپنے حجرے سے نکل کر قادیانی کو لگام دینے کے لیے علل اعلان میدان میں آیا کہ نہیں آیا؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری علل اعلان شیطان تاثیر کو واصل جہنم کر کے میدان میں آیا کہ نہیں آیا؟